بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر گلناز یاسر اور بات کروں گی آج چوٹ کے رہ جانے والے نشانوں پر کہ ہم اپنے گھروں میں جیسے بچوں کو بھی چوٹ عموماً لگ جاتی ہے اور بچپن میں لگی ہوئی چوٹیں اگر ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہ کی جائے زخم کی، یا پھر کسی بھی عمر میں کوئی چوٹ لگ جائے اور ہم جو ہے اس کی صحیح دیکھ بھال نہ کریں تو اس کے اوپر ایک کھرونٹ سا آ جاتا ہے اور وہ خود ہی ڈرائی ہو کر وہ جو ہے وہ زخم آہستہ آہستہ ہیل ہوتا ہے، اس کا ہیلنگ ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں جب وہ ہیل ہو بھی جاتا ہے تو اس کا ایک سکار، ایک نشان جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے زخموں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ عموماً بچوں کو لگنے والی چوٹوں پر مائیں گھر میں رہتے ہوئے کس طرح سے ان کا علاج کر سکتی ہیں اور اس زخم کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں ایسے کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ اسی طرح چہرے پہ لگنے والی چوٹیں جو کہ بعد میں نشان چھوڑ جاتی ہیں اور تعمر چہرے کی خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں وہ نشان، ایسی چوٹوں کا علاج ہم کس طریقے سے کریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دو طریقے سے زخموں کی جانے والی دیکھ بھال، ایک تو وہ دیکھ بھال جو ہمیں اس زخم کی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بالکل فریش لگا ہے، یعنی تو آپ نے فوراً اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور دوسرا وہ زخم جو آپ کے پرانے زخم ہیں، کوئی سرجیکل سکار ہے، کوئی جلا ہوا ہے اس کا نشان ہے، کوئی ایکنی کا نشان رہ گیا ہے، یا کوئی پرانا زخم تھا وہ بھر گیا لیکن اس کا نشان رہ گیا، اس کو ہم کس طریقے سے ہیل اپ کریں۔ تو میں یہ دونوں میتھڈ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ کیے بغیر دیکھیں تاکہ آپ جس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ جی، بچہ گر گیا اور اس کے چوٹ لگ گئی، ماتھے پہ چوٹ لگ گئی یا کوئی اس کو اسکریچ آ گیا جیسے کہ رگڑ لگ گئی، اور یا پھر کوئی ناخنوں کا نشان، کوئی کٹ لگ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ زخم کو دیکھیں کہ وہ زخم گہرا تو نہیں، اگر تو وہ زخم گہرا ہے اور اس کے اندر سے مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو خون روکنے کی کوشش کریں گے۔ خون روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس جو وونڈ کو، اس زخم کو، اس کٹ کو جو ہے اس جگہ پہ آپ کوئی کپڑا یا کوئی گوز پیس یا کوئی صاف کپڑا یا کاٹن جو اویلیبل ہو اسے فٹافٹ اس زخم کو دبائیں گے۔ جتنا آپ اس کے اوپر پریشر دیں گے اتنی دیر تک کہ بلڈ جو ہے وہ بہنا رک جائے۔ سیکنڈ آپ کیا کریں گے کہ آپ اس زخم کو خون رکنے کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ وہ زخم صاف ہے کہ نہیں، اس کو کلین کریں گے۔ کلین کرنے سے میری مراد ہے کہ بعض دفعے بچے جو ہے وہ نیچے گر گئے، روڈ پہ چوٹ لگ گئی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ زخم جو ہے وہ اس کے اندر مٹی، کنکر یا کوئی چیز جو ہے وہ اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی اس کی بینڈیج یا ڈریسنگ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو چیز ہے وہ اندر ہی رہے گی اور اس زخم میں انفیکشن ہو جائے گی، پس پڑ جائے گی اور وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو ہیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس وونڈ کو جو ہے، اس زخم کو، اس انجری کو کلین کریں اچھی طریقے سے۔ اور کلین کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ اور سستا طریقہ یہ ہے کہ ٹیپ واٹر کے نیچے لے جا کے آپ اس زخم کو دھو لیں۔ رننگ واٹر میں اس کے اندر موجود جتنا بھی کچرا، مٹی، کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ نکل جائے گی۔ اور اگر زیادہ ہی کسی ایسی جگہ پہ چوٹ لگی ہے جہاں انفیکشن کا زیادہ شدید ڈر تھا تو آپ اس کو جو ہے وہ آیوڈین کہہ رہی ہوں، پائیوڈین سے یا پھر یہ ڈیٹول اور باقی جو اینٹی سیپٹک سلوشنز ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں، اس زخم کو صاف کر سکتے ہیں۔ ذرا رکیے، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو لازمی چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ یہ آپ تقریباً ہر ویڈیو میں سنتے ہوں گے، لیکن میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ اس لیے ہے کہ میں اپنے بہت قیمتی وقت میں سے مختصر سا ٹائم نکال کر یہ ویڈیوز ویکلی یا پھر 15 ڈیز میں ایک بنا پاتی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیوز اس لائق ہیں، یہ میرا جو اویئرنیس میں پھیلا رہی ہوں وہ اس لائق ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں۔ میں یہ چینل بنانے کا صرف ایک ہی مقصد رکھتی ہوں، وہ یہ کہ تمام وہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں ان کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کی حفاظت کر سکتی ہیں، اور گھر میں رہتے ہوئے کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے بچاؤ کر سکتی ہیں اور ان کا علاج کر سکتی ہیں۔ زخم کو صاف کرنے کے بعد اب اس پر ایسا کیا لگائیں کہ زخم جلدی بھر جائے اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے وونڈ کو جو ہے وہ موئسچرائز رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ سکار نہ بنے، اس کے اوپر سوکھ کر وہ جو کھرون سا آ جاتا ہے بلیک سا وہ نہ بنے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو زخم جو ہے وہ بہت بڑا یا گہرا نہیں ہے
تو آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرولیم جیلی اپلائی کریں، یا پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ وائٹامن ای آئل ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ بس آپ نے کسی بھی طرح زخم کو جو ہے نا موئسچرائزڈ رکھنا ہے، تاکہ جو ہے وہ وہ ڈرائی نہ ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ کھرن نہ آئے۔ ہائیڈریٹ رکھنے سے، موئسچرائز رکھنے سے جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگی، اور وہ زخم جو ہے اس کو ایک ہائیڈریٹڈ ماحول ملے گا اس زخم کے سیلز کو جلدی سے ری گرو کر اور جو ہے اس کو ہیل اپ کرنے کے لیے۔ پیٹرولیم جیلی لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو اسکن بالکل ہائیڈریٹڈ رہتی ہے، کیونکہ یہ پورے زخم کو جب آپ اس سے گریس کر دیتے ہیں پیٹرولیم جیلی سے، تو جو ہے وہ اسکن ہائیڈریٹڈ رہتی ہے، نرم رہتی ہے، اس کے اندر جو ہے موئسچر مینٹینڈ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہیلنگ جلدی ہوتی ہے۔ سیکنڈ کہ وہ زخم جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے، باہر سے کوئی انفیکشن نہیں ہو سکتی، کوئی جرمز اور بیکٹیریا زخم کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے اوپر پیٹرولیم جیلی کی لیئرنگ ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ بھی حفاظت رہتی ہے اور سکار نہیں بنتا، اور جو ہے وہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ہیلنگ ہے وہ بہت فاسٹر ہو جاتی ہے، یعنی کہ جلدی سے زخم بھر جاتا ہے، زیادہ جو ہیلنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب بات کروں گی پرانے زخموں کی، جو کہ کسی چوٹ کا نشان ہے، برن کا کوئی جلے کا نشان ہے، یا پھر کوئی کٹ ہے، کوئی سرجیکل سکار ہے، کوئی ایکنی کا سکار ہے، کوئی پرانا جو ہے وہ زخم کا نشان ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ختم کریں، اس کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی افیکٹو سکار ٹشو مساج۔ اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گریس کریں، اور جس جگہ وہ زخم ہے اس وونڈ کا جو سکار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس سے مساج کریں۔ گریس جو ہے وہ آپ کیسٹر آئل سے کر سکتے ہیں، کوکونٹ آئل سے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیٹرولیم جیلی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس جگہ کا جو ہے 2 سے 3 منٹ تک جو ہے وہ مساج کریں، اور ڈیلی اس طرح کرنے سے ریگولرلی تو یہ جو سکار کے جو تھک ٹشو ہوگا وہ آہستہ آہستہ سپلٹ ہو کر تھن ہوتا جائے گا، اور جو اس کے اندر گلٹی سی ایک بن جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جلد جو ہے وہ زخم کا جو وہ سکار سا ہے وہ فیڈ ہوتا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو پرانے زخموں کے نیو یا اولڈ جتنے بھی سکار ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، زخموں کے نشان مٹانے کے لیے میڈیکیٹڈ کریم جو کہ ہے سلیکون جیل پلس وائٹامن ای، بہت افیکٹو ہے سکار ٹشو کو، جو پرانے زخموں کے نشان اگر خاص کر چہرے پر ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کریم ہے میبو سکار، یہ بھی افیکٹو کریم ہے، اور لیکن ایٹ لاسٹ میں یہ کہتی جاؤں گی کہ آپ ان کو ضرور استعمال کریں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ میں یہ مینشن کرتی جاؤں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیپ کٹ آیا ہے اور جس سے بلیڈنگ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو گھر پہ یہ سب طریقے آزمانے سے بجائے فوراً ہاسپٹل جائیں اور جو ہے وہ سٹیچز لگوائیں۔ جو بہت سے کٹ ایسے ہیں جو کہ پھر اگر جو ہے ان کو سرجیکلی ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ جلدی نہیں بھرتے۔ تو یہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں، مائنر کٹس اور چھوٹی موٹی چوٹوں کے لیے ہیں، جو گھروں میں لگتی ہیں اور دیکھنے میں تو معمولی سی ہوتی ہیں اور خود ہی بھر بھی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ پھر نشان رہ جاتا ہے۔ اگر اس کی آپ اس طرح سے دیکھ بھال کریں گے تو وہ نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔